تاریخ میں کچھ راز ایسے دفن ہیں جو سیدھا ایک نبی کی کہانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی، جن کا ذکر قرآن میں بہت مختصر ہے، لیکن ان کی زندگی ایک ایسے زبردست راز کو چھپائے ہوئے ہے جس نے صدیوں سے انسان کو حیران کر رکھا ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے اس سفر پر، جہاں ہم تاریخ کے پردے ہٹا کر اس عظیم راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے صرف سنا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان اس دنیا سے غائب ہو جائے اور اس کی کوئی قبر بھی نہ ہو؟ یہ سوال ہی عقل کو چکرا دیتا ہے۔ اور کیا کوئی نبی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی قسمت کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر ہوا ہو؟ ان سب حیران کن سوالوں کا جواب دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ تو آسمانی ہدایت میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی صرف ایک آیت، جی ہاں صرف ایک آیت، اس سارے راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اچھا، تو اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اس ابتدائی دور میں جب انسانیت ابھی بالکل نئی تھی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا۔ انسانیت سمجھیں کہ ابھی اپنے بچپن میں تھی، علم سیکھ رہی تھی، عبادت سے آشنا ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ لالچ اور ناانصافی جیسی چیزیں بھی معاشرے میں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں۔ حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ آسمان کے فرشتے بھی انسان کے اس حال پر حیران تھے۔ تو ایسے میں اللہ نے بھیجا حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ وہ صرف نصیحت کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ لوگوں کی زندگی میں علم اور انصاف کا ایک پورا نظام لے کر آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں، وہ تاریخ کے پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا اور علم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا راستہ کھول دیا۔ اس سے پہلے تک تو لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی کپڑے سینے کا ہنر سکھایا اور یوں تہذیب کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اور ان کا علم صرف زمین تک نہیں تھا، وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر ستاروں کی چال کو سمجھا اور کائنات کے اصول جاننے کی کوشش کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی علم اور عبادت سے بھری ہوئی تھی، اور پھر وہ وقت آ گیا جب ان کا سفر زمین سے آسمان کی طرف شروع ہونے والا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات جب وہ گہری عبادت میں مصروف تھے، آسمان سے ایک فرشتہ اترا۔ اس نے پیغام دیا، اے ادریس، اللہ نے آپ کے لیے ایک ایسا بلند مقام تیار کیا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ کا زمینی سفر اب ختم ہوا اور آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، اور پھر جب چوتھا آسمان آیا تو وہاں ایک بہت ہی غیر معمولی ملاقات ہونے والی تھی۔ یہ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کا مقام تھا، اور روایت یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر خود ملک الموت بھی رک گئے، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا گیا ہے۔ اور یہیں سے وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو آج تک قائم ہے، کیا حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور انہیں آسمانوں پر ہی زندگی دے دی گئی، یا پھر ان کی روح کو اسی بلند مقام پر قبض کر لیا گیا تھا؟ قرآن کے الفاظ بالکل واضح ہیں، لیکن اتنے ہی گہرے بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ الفاظ ایک طرف تو راز کی تصدیق کرتے ہیں اور دوسری طرف اس پر ایک پردہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اس پوری کہانی کا اصل مقصد صرف اس راز کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ اصل بات تو وہ سبق ہے جو اس میں ہمارے لیے چھپا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑی سچائی سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل مقام اس کی دنیا کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے اعمال سے طے ہوتا ہے۔ علم، انصاف اور اللہ کی عبادت، یہی وہ راستے ہیں جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ مطلب ہمارا اصل مرتبہ یہ دنیا نہیں بلکہ کائنات کا خالق طے کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے باقی رہ جاتا ہے، ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگوں کے فیصلے زمین پر نہیں بلکہ سیدھا آسمانوں پر کیے جاتے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔